ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، رواه ابن ماجہ بسننہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم وصلی علیہم۔ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فتنوں کا ذکر ہوا تھا جو قیامت خیز فتنے ہیں، اور ہلاک اور برباد کر دینے والے فتنے ہیں۔ اب یقینی بات ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر کثرت کے ساتھ فتنے رونما ہوں گے، اور انسان کے ایمان کو حتیٰ کہ انسان کا سب کچھ تلف کر دیں گے۔ جس طرح کہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، کہ ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر فتنوں اور مصیبتوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی، ہر طرف آزمائشیں، ابتلائیں اور فتنے ہوں گے۔ جس طرح ابن ماجہ کے اندر دوسری حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا یصدق فیہ الکاذب
وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، کہ لوگ جھوٹے کو سچا کہیں گے اور سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا۔ یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب امانت دار کو خائن اور بددیانت بنا دیا جائے گا، اور خائن اور بددیانت اور جھوٹے آدمی کو لوگ امین سمجھیں گے کہ بڑا دیندار ہے، بڑا امانت دار ہے۔ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور ہر طرف رویبضہ کا بول بالا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل الطافع فی امر العامہ، کہ لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو حکمران مقرر کیا جائے گا وہ سب سے نکمے اور سب سے برے لوگ ہوں گے۔ تو یقینی بات ہے آج کے دور کا اگر ہم تجزیہ کریں معاشرت کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، تو یہ پرفتن دور ہے جس کے اندر ایک مسلمان کے لیے فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور اس انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں اگر وہ فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان فتنوں سے آگاہی حاصل کرے، ان فتنوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرے۔ فتنوں کی آگاہی اور واقفیت کے بعد پھر وہ ان سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کی پیروی کرے، اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرے، قرآن و حدیث کی اطاعت اور پیروی کرے، تاکہ وہ ایسے فتنوں سے بچ جائے جن فتنوں کی وجہ سے اس کا ہر چیز اور سب کچھ حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے ٹیلوں میں سے ٹیلوں کی طرف جھانکا اور دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ حل ترون ما ارا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنی اری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس طرح آسمان کے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اس قدر فتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو آج ہمارے گھروں کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ فتنوں میں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، کہیں لڑائی اور جھگڑے ہیں تو کہیں ایمان اور توحید کو چھوڑ کر شرک کے فتنے گھروں میں ہیں، کہیں فحاشی بے حیائی شیطان کی پیروی کے فتنے ہمارے گھروں میں ہیں، کہیں بے پردگی کے فتنے ہیں تو کہیں والدین کی نافرمانی کے فتنے، کہیں مال اور دولت کو غصب کرنے اور چھین لینے کے فتنے ہیں کہ ان کی وراثت پہ قبضے کر لو، ان کی جائیداد پہ قبضے کر لو، ان کے مال اور دولت پہ قبضے کر لو۔
مال کو چھینا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور آسمان سے گرتے ہیں۔ برے دور کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشقونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم نے شکایت کی حضرت انس بن مالک صحابی رسول سے حجاج بن یوسف کی، یہ ظالم بادشاہ تھا، اس کی شکایت کی کہ ظلم کرتا ہے، ایسے امور اور ایسے احکامات ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، بے شک تمہارے پاس جو دور آئے گا، وقت آئے گا، اس کے بعد آنے والا دور پہلے آنے والے دور سے برا ہوگا، بعد والا دور پہلے دور سے بدترین ہوگا۔ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ، میں نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے زیادہ سخت ہوگا، ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ برا ہوگا، آنے والا دور پہلے دور سے زیادہ بدترین ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ یہ آنے والے وقت اور آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پیشین گوئی کر دی تھی، اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا، تم صبر کرو، یہ تو حجاج کا دور ہے، آنے والا دور اس سے بھی برا دور ہوگا، آنے والا وقت اس سے بھی برا وقت ہو۔ اور میرے بھائیوں، قرب قیامت فتنوں کی اس قدر شدت ہوگی، اس قدر آزمائشیں ہوں گی، اس قدر مصیبتیں ہوں گی، اس قدر ابتلا اور اس قدر تکالیف ہوں گی کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی گزر رہا ہوگا، وہ کسی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، زندہ آدمی فوت شدہ آدمی کی قبر کے پاس سے گزر کے کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ وہ زندگی کے فتنوں اور زندگی کی ابتلاؤں اور تکالیف اور مصیبتوں سے اس قدر تنگ ہوگا، وہ دینداری کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ فتنوں کی وجہ سے کہے گا، پریشانیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش یہ جو مر گیا ہے قبر میں چلا گیا ہے، میں اس کی جگہ پہ قبر میں چلا جاتا، یہ دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کے فتنوں سے میری جان چھوٹ جاتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کی قرب قیامت اس قدر شدت بیان کی ہے، اور بعض فتنے تو ایسے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ہر چیز کو بہا لے جائیں گے، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کی معاشرت کو، حتیٰ کہ ان کی تہذیب، ان کے ثقافت کو، تہذیب و تمدن کو بھی بہا کر لے جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ، فتنوں کی گنتی کر رہے تھے، مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ، اور فرما رہے تھے ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں لا یکدن یذرن شیئا،
کہ وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ 3 فتنے تو ایسے ہوں گے جو انسان کی، مسلمان کی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، اور ان میں بعض فتنے ایسے ہوں گے جس طرح گرمیوں کے اندر آندھی چلتی ہے، گرمیوں کی آندھی ہر چیز کو اڑا کر بہا کر لے جاتی ہے، اس طرح وہ فتنے ہوں گے کہ ہر چیز کو بہا کر لے جائیں گے۔ منہا صغار و منہا کبار، ان میں چھوٹے فتنے بھی ہوں گے اور ان میں بڑے فتنے بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق قرب قیامت ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کی، مسلمان کی ہر چیز کو، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی معاشرت کو، اس کی ثقافت کو، اس کے تہذیب اور تمدن کو بہا کر لے جائیں گے۔ اور یقینی بات ہے آج وہ فتنے آ چکے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے تمدن کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے کہ ہم اس موقع پر نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ بچے کی پیدائش ہے تو ہم اپنی تہذیب اور ثقافت اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہمارے لیے اسلامی حکم کے ساتھ اس کا عقیقہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہر سال اس کی برتھ ڈے منانا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، لیکن جب اس کے عقیقے کی باری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باری ہے، حکم کی باری ہے، تو پھر ہم اس وقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پچھلے دنوں، یہ 2-3 دن پہلے، مجھے کسی نے گجرانوالہ شہر سے ایک کارڈ بھیجا میرے واٹس ایپ پر، نیٹ پہ۔ وہ کارڈ کیا تھا کہ آپ کو فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں میرج ہال میں دعوت دی جا رہی ہے، ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کے داڑھی منڈائی کی خوشی کے اندر یہ تقریب رکھی گئی ہے کہ میرج ہال میں ہم اپنے نوجوان بچے کی پہلی دفعہ داڑھی مڈائیں گے، اس موقع پہ آپ کو دعوت ہے۔ کارڈ چھپا ہوا ہے، جس طرح یہ شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اس طرح کارڈ چھپا ہوا ہے، اس پہ نام لکھے ہیں، ضروری تاکید، مزید تاکید، آپ کی آمد کے جناب منتظر، فلاں 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 نام لکھے ہوئے ہیں۔ کس قدر فتنے ہیں، ہم دین سے کس قدر دور ہو گئے۔ حتیٰ کہ میری نظروں میں پچھلے دن ایک اسی طرح کا کارڈ گزرا۔ کیا کارڈ تھا کہ ہمارے فلاں بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کا جو رسم ساتہ ہے، ساتواں ہے، فلاں جگہ پہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں کھانے کا یہ شیڈول ہے، یہ ٹائم ہے، آپ کو اس کے 7ویں میں دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی کارڈ چھپا ہوا ہے رسم کل کا 7ویں کا، اندازہ لگا لیں کس قدر فتنے ہیں کہ حالات اس قدر اور اس نہج پر جا چکے ہیں۔ پھر جب ہم بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کرتے ہیں، اس کی منگنی سے لے کر اس کی رخصتی تک کتنے ہی ایسے امور ہیں جن امور کے اندر ہم دین اسلام کو ترک کر دیتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، فحاشی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، عریانی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بے حیائی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، رسم و رواج کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہماری عورتیں ڈانس کرتی ہیں، بچیاں جوان وہ جناب موم بتیاں اور تھالیاں لے کر بازاروں میں گھومتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تصاویر انٹرنیٹ پر چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے امور جہاں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور یہ معاملہ، یہ نکاح، یہ رسم، یہ رخصتی، یہ بارات اگر میرج
حال میں ہو تو فحاشی اور عریانی اور بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ بیک ورڈ لوگ ہیں، یہ پینڈو ہیں، انہوں نے میرج ہال بک کروایا ہے اور درمیان میں انہوں نے پارٹیشن کر دی ہے۔ میرج ہال میں کون سی پارٹیشن ہوتی ہے؟ ایک طرف انہوں نے مردوں کی کرسیاں لگا دی ہیں، ایک طرف انہوں نے عورتوں کی کرسیاں لگا دی ہیں۔ یہ تو اکٹھا ہونا چاہیے سلسلہ، اب کون پوچھتا ہے؟ غیر محرم مرد، غیر محرم عورتیں ایک ہی ٹیبل پر، ایک ہی میرج ہال میں، ایک ہی تقریب، اس نکاح کے موقع پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ مسلمانوں کی تقریب ہے، نکاح کی تقریب۔ یعنی سوائے وہ پھیرے لینے کے یا سوائے عیسائیوں کی طرح چرچ میں جا کر ایک دوسرے کو ہار پہنانے اور قبول کرنے کے، باقی سارے کام ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کے کر لیے ہیں اپنی شادی، اپنی برات، اپنی خوشی کے موقع پر۔ پھر یہیں پہ بھی بس نہیں، یہ تو خوشی کا موقع تھا، اب جب مسلمانوں پر غمی کا موقع آتا ہے، اب غمی کے موقع بھی بدل گئے ہیں، طریقہ کار اور دستور، رسم و رواج، تہذیب، اسلامی ثقافت تبدیل کر دی گئی۔ پتہ ہی نہیں چلتا یہ شادی والا گھر ہے یا یہ جناب خوشی والا یا غمی والا گھر ہے۔ ہم کہتے ہیں کٹ کر رہے ہیں، دوسرے ہمارے بھائی کہتے ہیں جی ہم رسم کل کر رہے ہیں۔ ایک پھوکے کا فرق رہ گیا ہے، وہ بھی کسی مولوی صاحب کو بلا کر اس کی جناب جیب بھر کے ایک پھوکا مروا لیا جائے تو دونوں کام برابر ہو جائے۔ کھانے بن رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، کہہ جی آج کٹ تھا بابا جی کا، آج ہماری والدہ کا کٹ تھا۔ اور یقین کریں باقاعدہ شادی کی طرح وہ ڈیرا لگا کر، ٹینٹ لگا کر، تمبو لگائے ہوئے ہیں، کھانے کے ٹیبل سجے ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے ہے جی؟ یہ ہمارے بزرگوں کا آج رسم کل تھا، یہ اس کے لیے ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے پیر محل کے ایک پیر صاحب کی، پیر صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ جا رہا ہے، یہ پیر محل کے علاقے میں جنازہ جا رہا ہے، آگے وہ بینڈ باجے والے ہیں، اس کے پیچھے ڈھول والے ہیں، اس کے پیچھے ناچنے والے ہیں، پیچھے پیر صاحب کا جنازہ جا رہا ہے اور پیچھے عوام ہے، ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، بینڈ باجا بج رہا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ پیر صاحب کا جنازہ ہے، اور جس طرح دولہے کے اوپر وہ پیسے پھینکتے ہیں اس طرح اس پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ خاموشی سے نہ جائے، ایسے جائے جیسے بارات جاتی ہے، بزرگوں کی بارات جا رہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری اسلامی ثقافت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جنہیں ہم دن بدن روند رہے ہیں۔ اور حجرہ شاہ مقیم کی یہ تازہ ویڈیو ہے، وہ ایک شاہ جی کا کتا مر گیا، یہ نیوز پہ بھی انہوں نے خبر دی، ایک شاہ جی کا کتا مر گیا، انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا، اس کی قبر بنائی گئی، اس پہ مصلی بچھایا گیا، اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں، اس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے فاتحہ خوانی بھی کی۔ یہ حجرہ شاہ مقیم کی بات ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ فتنے کس قدر آ چکے ہیں، اسلام اور غیر اسلام کے اندر ہمارا فرق ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی ثقافت اور غیر اسلامی ثقافت کے اندر فرق ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس لیے فرمایا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جو مسلمان کی ہر چیز کو، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی معاشرت کو، اس کے تہذیب اور تمدن کو بہا کر لے جائیں گے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی، غالباً آزاد کشمیر کی تھی، کہ وہ بزرگ فوت ہوئے، ساری زندگی باہر رہے، اور اس کے جتنے بیٹے تھے، کوئی وکیل تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، ان کو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا تھا، وہ سارے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کسی بیٹے کو نہ جنازہ آتا تھا، نہ قبر میں دعا کرنے کے طریقے کا پتہ تھا کہ جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اب اس کی تدفین کر کے اس کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے۔
یہ میرے بھائیوں فتنوں کی شدت ہے، اور فتنوں میں مبتلا ہونا صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ ان میں کھڑے ہونے والا، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور فتنوں میں دوڑنے والا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجا او معاذا فليعوذ به، جو ان فتنوں میں جھانک کر دیکھے گا وہ بھی اس فتنے کے اندر ملوث ہو جائے گا، وہ بھی اس فتنے میں ملوث ہو جائے گا۔ جو بھی کوئی پناہ کی جگہ بیٹھے یا کہیں پناہ کی جگہ کو تلاش کرے وہ فتنے سے بچ جائے اور اس پناہ کی جگہ پہ چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی میں آنے والے فتنوں سے ہم بچیں، فتنوں سے بچیں، فتنوں سے دور رہیں۔ وہ آزمائشیں اور فتنے ایسے ہیں کہ انسان کے ایمان، انسان کے دین کو بہا کر لے جائیں گے، انسان کا ایمان برباد کر دیں گے، ہلاک اور برباد کر دینے والے فتنے ہیں۔ مسند بزار کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، میرے صحابہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، الصبر فیہن کقبض علی الجمر، ان فتنوں کے دور کے اندر دین پہ ڈٹے رہنا، صبر قائم کیے رکھنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑ لینا۔ للعامل فیہا اجر 50، کہ اگر اس فتنوں کے دور میں کوئی بندہ اپنے دین پہ عمل کرے گا نا، فتنے بھی ہوں گے نمازیں بھی پڑھے گا، فتنے ہوں گے لیکن دین پہ قائم رہے گا، فتنے ہوں گے اپنے رسم و رواج کو دین کے تابع کرے گا، فتنے ہوں گے اپنے جناب خوشی اور غمی کو دین کے تابع کر لے گا، فتنے ہوں گے اپنے معاملات کو دین کے تابع کر لے گا، فتنے ہوں گے اپنی عبادت اور عبادت کے طریقے کو دین کے تابع کر لے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والا، اسلام پہ قائم رہنے والا، اسلام پہ عمل کرنے والا ایسے ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 50 بندوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اتنا اجر عطا کرے گا کہ 50 بندوں کے اجر کے عمل کے برابر اجر دے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، فتنوں کے دور میں اسلام پہ چلنے والے کو جو اللہ 50 لوگوں کے برابر اجر دے گا، وہ 50 لوگ ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ 50 بندے تم میں سے ہوں گے۔ اگر فتنوں کی شدت اس قدر ہے، فتنوں کے اندر ملوث ہونے والے بندے کے ایمان، دین کی اعمال کی بربادی ہے، تو فتنوں کے دور میں دین پہ قائم رہنے والا، اسلام کی تعلیمات پہ چلنے والے کو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اتنا اجر بھی عطا کیا۔ کہیں مذہبی فتنے تو کہیں معاشرتی فتنے ہیں، کہیں میرے بھائیو الہاد کا فتنہ ہے تو کہیں قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ ہے۔ جس طرح یہ پچھلے دنوں احتجاج ہوئے، بلکہ پچھلے جمعے پورے پاکستان میں احتجاج تھا، اور یہ بدھ والے دن ہمارا بھی احتجاج تھا کہ ایف آئی اے کا جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے ابو بکر خدا بخش نتھوکا، وہ سکہ بند قادیانی، اب اس نے یہ 6 یا 7 تاریخ کو ریٹائر ہونا تھا، ہائی کورٹ نے سرکاری ملازموں کی توسیع پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازم جو وہ ریٹائر ہوگا اس کی توسیع نہیں دی جا سکتی۔ اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، اس کو توسیع تو دے نہیں سکتے، اب اس کو جب اس نے 6 جنوری یا 7 جنوری کو ریٹائر ہونا تھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے، اس قادیانی مرزئی کو خدا بخش نتھوکے کو کیا کیا ہے کہ وہ جناب ایڈوائزر بنا دیا ایف آئی اے کا۔ یعنی یہ قادیانیت کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے، چور دروازے نکالے جا رہے ہیں۔ ہاں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کس قدر فتنے آئے ہوئے ہیں
کہ کراچی کے اندر مدینہ مسجد کو گرانے کا وہ عدالت نے حکم دے دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا، انہوں نے بھی اس کی ریٹ جو ہے وہ برخاست کر دی، درخواست جناب ریجیکٹ کر دی ہے کہ اس مدینہ مسجد کو گرایا جائے گا، اور لاہور کا جو جین مندر ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مسلمانوں کے ملک میں مساجد کو گرایا جا رہا ہے، یہ جی سرکاری جگہ پہ ہے اس لیے گرا دیا گیا، حالانکہ نہ وہ سرکاری جگہ پہ ہے، جس سوسائٹی میں بنی ہے اس سوسائٹی کے لوگوں نے میڈیا پہ آ کر انٹرویو دیے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی یہ جگہ ہے تو ہم اس کے پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اینکر نے پوچھا اگر گورنمنٹ 50 کروڑ مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے میں 50 کروڑ بھی اس مسجد کا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسجد گرائی نہ جائے۔ اس کے باوجود عدالت نے کہا مسجد گرا دو، وہاں بننا کیا ہے؟ وہاں نقشے کے مطابق پارک بننا ہے، وہ پارک بنایا جائے۔ اور لاہور کا جو جین مندر تھا سینکڑوں اور ہزاروں سالوں سے ختم ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ کرنے کی اجازت اور تعمیر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں جینی مذہب نہیں ہے، لیکن ان کو مندروں کا پھر تعمیر کر دی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، یہ ہندو نہیں ہے، جین ہندوؤں سے الگ ایک مذہب ہے، یہ ان کا گردوارہ، ان کا مندر ہے۔ جب وہ مذہب نہیں ہے تو ان کی عبادات کو کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ پھر دیکھیں کیسی بدبختی ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں سرکاری جگہ پہ مسجد ہے تو اس کو گرا دیا جائے، لیکن سرکار کے فنڈ سے مسلمانوں کے ٹیکس سے مندروں اور گردواروں کو جناب تعمیر کر دیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ فتنوں میں صرف ہم ہی ملوث نہیں ہوئے، یہ پیسے، وزارت، کرسی کی دوڑ میں یہ ہمارے دوسرے مسلمان حکمران بھی ملوث ہو چکے۔ ہاں آپ نے دیکھا نہیں، پچھلے دنوں ریاض کے اندر سعودی عرب کے دارالخلافہ بڑے شہر ریاض کے اندر ایک بہت بڑا سینما تعمیر کیا گیا، بہت بڑا سینما اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہ عرب بھی فحاشی کی طرف آ رہے ہیں، فحاشی کے فتنے میں گھر رہے ہیں، اور ڈان نیوز کے مطابق سعودی عرب میں 4 سالوں کے اندر 44 بڑے بڑے سینما گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ 44 سینما گھر تعمیر کیے جائیں گے 4 سالوں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ابھی جو 2021 میں وہ انڈیا کا جو بہت بڑا ایکٹر ہے، وہ کنجر ہے، اس نے جناب سعودیہ کے اندر جا کر وہ سینمے کا افتتاح کیا ہے۔ پھر اس کے انہوں نے وہ ہاتھوں کے یہ فنگر پرنٹ لے کر اس کے جناب وہ نقش اس کو بنائیں گے، گاڑیں گے، جو اربوں کروڑوں روپے کا جناب وہ اس کی تخمینہ بتایا جاتا ہے، وہ اس کا نقش لگایا جائے گا۔ پھر کیا ہے، یہ 35 سال کے بعد سعودی عرب کے اندر پہلا سینما بنا ہے، 35 سال کے بعد۔ میرے بھائیوں، کہیں کفر شرک کے فتنے ہیں تو کہیں الحاد کے فتنے ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اسلام سے پھسل کر ملحد اور بے دین ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے، بے دین بنایا جا رہا ہے، ایتھسٹ بنایا جا رہا ہے، دہریے بنایا جا رہا ہے۔ اور دہریوں کا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ دین ہے، مر کے ختم ہو جانا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی عالم برزخ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دہریے بن رہے ہیں۔ اور کہیں بدعات اور خرافات کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتنوں کے اندر ہمارے نوجوان کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ اسلام سے دوری کی وجہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے۔ ہمیں ساری دنیا کے علوم اور فنون کا تو علم ہوتا ہے، ہمیں نہیں علم ہوتا تو اپنے جناب اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پنجاب حکومت نے یہ جناب سکولوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم اور ترجمے کو فرض قرار دے دیا ہے، آئین اور قانون بنا دیا ہے۔ اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ججز حضرات مختلف سکولوں کے اندر چھاپے مارتے ہیں۔ وہ ججز چھاپے کیوں مارتے ہیں؟ اس وجہ سے مارتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے۔ وہ ججز سکولوں کے اندر آ کر چیک کرتے ہیں، وہاں صرف پیپر ورک ہے، نہ کوئی پڑھانے والا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے۔ اب سکولوں نے کیا کہا ہے، ہم قرآن مجید کا ترجمہ کیسے پڑھائیں؟ ہمارے پاس ترجمہ پڑھانے والے اساتذہ موجود نہیں، ہمارے پاس
قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانے والے، وہ ایم فل، وہ ایم اے، وہ جناب پی ایچ ڈی، وہ بی اے، بی ایس سی، وہ باقی سب کچھ موجود ہے، لیکن ان اساتذہ میں ایسے اساتذہ، ایسا ہمارا وہ جناب سٹاف موجود نہیں ہے جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائے، اس لیے ہمارے ہاں ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اب دوبارہ اس کی بھرتیاں غالباً مارچ اپریل میں شروع کر دی جائیں گی جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے کے لیے، یعنی ایک اگر گورنمنٹ کا اچھا قدم ہے پنجاب حکومت کا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ فرض اور نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو دوسری طرف ہمارا اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے کا تعلیمی اقدار کا کہ ہمارے پاس ترجمہ پڑھانے والے سٹاف ہی نہیں ہے۔ انگلش پڑھانے والا ہے، بایولوجی پڑھانے والا ہے، میتھامیٹکس والا ہے، جناب سوشیالوجی، اور سارا کچھ موجود ہے۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے ادارے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ ہم دین سے اس قدر دور ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اسی وجہ سے ہم فتنوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتہ۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج، کہ قیامت سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے دن، ایسا دور آئے گا کہ جس میں جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں حرج کثرت کے ساتھ ہوگا۔ قیلا ومل حرج یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و قتلان عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ روزانہ کی خبر ہے، روزانہ کی، فلاں نہر سے اتنی لاشیں نکلیں، فلاں بندے نے خودکشی کر لی، فلاں نے فلاں کو مار دیا، اولاد کا جناب اپنے والدین سے وراثت پہ جھگڑا ہوا، بیوی نے فلاں سے مل کر خامد کو مار دیا، خامد نے بیوی کو قتل کر دیا۔ اتنا قتل و قتلان عام ہے کہ کوئی بھی روزانہ کا اخبار قتل کی خبر سے پاک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ علم ایسے نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، ينتزعه من العباد، بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو فوت کر دیا جائے گا تو دنیا کے اندر قرآن و سنت کا علم ختم ہو جائے گا۔ اب علماء ہم بننے کے لیے تیار نہیں، علماء بننے کے لیے ہماری اولادیں تیار نہیں، وہ ایسا ایک کلچر بنا دیا گیا ہے، وہ ایسا ایک مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، ایسا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، مولوی کیا ہے، بھوکے مرنا ہے، مولوی بنائیں بچے کو، اس کو پائلٹ بنائیں گے، بی ایس کرے گا، یہ جناب فلاں کرے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ اس طرح جائے گا، سی ایس ایس کا امتحان دے گا، سرکاری ملازم بنے گا، 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہوگی۔ مولوی صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ 15,000، 20,000، 20,000 میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ یہ انگریز نے جب 1857 کے اندر یہ ہماری تفریق کی، ٹاؤنز بنائے، دیہات بنائے، پنڈ گاؤں بنائے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ ہمارے ذہنوں خراب کر دیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہر دیہات، ہر ٹاؤن کے اندر لوگوں کو سروس مہیا کرنے والے یہ 5-6 افراد ہوں گے۔ ایک اس گاؤں کے اندر نائی ہوگا، ایک موچی ہوگا، ایک جناب دھوبی ہوگا، ایک ماچکی ہوگا، اور ایک مولوی ہوگا۔ مولوی کو انہوں نے کمیوں میں شامل کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ مولوی لوگوں کو سروس مہیا کرے گا، جنازے پڑھائے گا، نکاح پڑھائے گا، وہ جناب ان کے وہ خوشی غمی کے معاملات اور طریقہ کار اور عبادات کے طریقہ کار سمجھائے گا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھو جی، سال تو بعد 1 من دانے نائی نو دینے نے، 1 من دانے لوہار نو دینے نے، 1 من دانے موچی نو دینے نے، تے من دانے مولوی نو دینے۔ مولوی صاحب بھی تے کمی نے نا۔ اس وقت کا ہمارا ذہن ایسا بنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں انہوں نے دین اسلام کا نام لینے والے کو کمی کی حیثیت دی۔ وہ نمازیں پڑھائے، شام کو جناب وہ بیگ اٹھا لے، وہ جھولا اور تھیلا پکڑ لے، روٹیاں مانگنا شروع کر دے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب خوشی کے اندر بھی وہ دین بیچے اور غمی میں بھی دین بیچے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو دیا کیا؟ اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ
دین کے عالم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے دین کے عالم کو کیا دیا؟ اس نے ہمیں دین دیا ہے، اس نے ہمیں معاشرت دی ہے، اس نے ہمیں اخلاق دیا ہے، اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی فہم دی ہے، اس نے سنت اور رسالت کا فہم دیا ہے، اس نے ہمیں کامیابی کی طرف رہنمائی کی ہے، اس نے دنیا بھی ہمیں بہتر بنانے کا راستہ دکھایا ہے، آخرت بھی بہتر بنانے کا راستہ دکھایا ہے، اور ہم نے بدلے میں کیا دیا؟ غصے ہونا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ مولوی صاحب تسی بول دو پتہ نہیں، مسجد دا میں صدر ہاں، میں مدرسے دا صدر ہاں، میں مسجد دی کمیٹیاں، میرے نال انج کرتے ہو، میرے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ ہم نے دین کے عالم کو میرے بھائیوں بدلے میں کیا دیا ہے؟ یہ دین کا چوکیدار ہے، یہ اللہ کے گھر کا چوکیدار ہے۔ ایک ایس ایچ او کے گھر کا چوکیدار ہو، اس سے ہم کتنا ادب سے ملتے ہیں۔ نا ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، ایس ایچ او کا چوکیدار، ایس ایچ او صاحب کا چوکیدار، یہ صاحب کا چوکیدار ہے۔ اور دین کا عالم اور سب 2 منٹ لیٹ کتنے رہ گئے سو، کتنے سو گئے سو۔ مولوی صاحب بھی نہیں کہتے، مولوی حافظ، او آ گیا حافظ، او آ گیا مولوی، او بیٹھا ہے حافظ، او پھردا ہے حافظ۔ اچھے کپڑے پہن لے، مولوی نو خیر نہیں، کپڑے بڑے چنگے پائے نے، یہ پارک میں پھر رہا ہے، مولوی پارک پھرتا ہے، پیڑے پا لے مولوی، آپ پاٹے کپڑے پاؤنا سانو انہیں کی دسنا ہے۔ موٹر سائیکل تے موٹر سائیکل لے لی مولوی، یعنی یوسف پسروری صاحب کے کہنے کی طرح وہ پتیسا بیچنے والا سائیکل ہو، نہ اگلا مگراڑ ہوئے تو نہ پچھلا ہوئے تو پیر لا کے بریک رکھے۔ اے مولوی صاحب ٹھیک ہے، مولوی صاحب تسی کوٹ پاؤندے ہو، مولوی صاحب تسی واسکٹ پاؤندے ہو، مولوی صاحب تسی گڈی لے لیے، مولوی صاحب تہاڈا میرج آج کی کام ہے؟ بینک چوں نکلے مولوی صاحب بینک چ تہاڈا کی کام ہے؟ مارکیٹ پھردے مولوی صاحب تسی مارکیٹ کی کرتے پھردے ہو؟ مارکیٹ مولوی صاحب تو نہ ہوئے، کو پلاسٹک کا جناب ہمارے پاس ہتھیار ہو گیا، پھونک بھریں، مسلح پہ کھڑا کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی، پھونک نکالی اور کنڈی پہ ٹانگ دی۔ ایسا مولوی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ انگریز کی سازش تھی جس کے ہم ہتھ کنڈے پہ چڑھ چکے ہیں، جس وجہ سے اب جس کو کوئی بات نہیں آتی، ہم لطیفے بھی بناتے ہیں تو مولویوں پہ، جگتیں بھی لگاتے ہیں تو مولویوں پہ، باتیں بھی کرتے ہیں تو مولویوں پہ، آوازیں بھی کستے ہیں تو مولویوں پہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی قسم دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن و سنت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ دین کو بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لے گا بلکہ علماء کو فوت کر دے گا۔ علماء فوت ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ دین ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ 2020 کے آخر میں اور 2021 پورا سال تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس 1.25 سال کے اندر 188 شیوخ الحدیث علماء، اہل حدیث علماء، حدیث کے علماء 190 کے قریب فوت ہوئے۔ صرف 1.25 سال میں 200 کے قریب علماء فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے عام عالم نہیں تھے بلکہ بہت کبیر کبار علماء تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت علماء کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، جناب یہ سارے گناہ عام ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ قرآن و سنت کے ذریعے سے فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا راستہ اور طریقہ اپناتے ہیں، بدعات، خرافات، کفر اور شرک سے بچتے ہیں۔ ایک طرف جان کا فتنہ ہے کہ کہیں قتل و قتلان ہے، باہمی قتل و غارت ہے، کہیں بغاوتیں ہیں، تو دوسری طرف مال کا فتنہ ہے، کہیں مال کو غصب کیا جا رہا ہے، مال کی ہوس ہے، چھینا جھپٹی ہے، جائیدادوں پہ جناب قبضے ہیں، تو کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں سود کا فتنہ ہے، تو کہیں جناب یہ حرام خوری کا فتنہ ہے۔ جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے، اس کو بلیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں نہ آئے، اس کا ریٹ بڑھ جائے۔ کہیں زمیندار پریشان ہے کھاد اور جناب سپرے اور بیجوں کی وجہ سے، تو کہیں دوسرا طبقہ پریشان ہے۔ کیوں؟ یہ فتنوں کے اندر مسلمان ملوث ہو چکے، اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار، اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ قرآن و سنت پر عمل ہے، اسی پر قول اور عمل میں چوکس رہیں، اپنی زبانوں کو بے لگام نہ چھوڑیں، اپنی اس معاملے کے اندر جناب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین قرآن کو مضبوطی سے تھام کر جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کے فتنوں سے بچ جائیں۔ یقیناً اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔